سے پہلے آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر خرم دستگیر اور وزیر مملکت مصدق ملک اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے تعاون سے ہم اس وقت مکمل طور پر کوشاں ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو ایک وقتی تعطل پیدا ہوا ہے بجلی کی پیداوار میں وہ دور ہو جائے گا اور ہم پھر انتہائی محدود پیمانے پر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کریں گے۔ جو اب وہ مئی کے 12 دن جو ہیں جو زیرو لوڈ شیڈنگ کے تھے وہ شاید اب دوبارہ نہ آئے۔ میں بڑی حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں، ایندھن کی جو قیمتیں ہیں، ان میں بین الاقوامی طور پر کوئی کمی اس وقت متوقع نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں، اگلے جو 5 سے 6 مہینے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہم ریزالو کر رہے ہیں اور اگر ہمیں اسی طرح ڈاکٹر مصدق ملک کی سرپرستی حاصل رہی تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں لوڈز ہیں وہ بھی خریدیں گے، مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے، اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ جو آخری فگرز تھی وہ 2460 میگا واٹ تک 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے۔ وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں، اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے، اور جو کوآرڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانے کے ساتھ وہ بھی موجود ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات، پاکستان کی توانائی کے معاملات، ان میں ایک توازن اور تسلسل، میں پھر دوہراتا ہوں، توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کی انرجی سپلائی میں بھی، اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک۔ بہت شکریہ جی۔ میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا، تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں۔ اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں وہ آج ہمارے حکومت میں آنے کے 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد اپنے ہی وقت کی تمام جو کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے۔ کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آپ بتائیے 4 ہفتے، یعنی ہمیں اپنی منسٹری سنبھالے 2 ہفتے، غالباً 2 ہفتے ہوئے، 2.5 ہفتے ہوئے، تو وہ تمام کارکردگی جس کے ذمہ دار وہی وزیر تھے جو براجمان تھے ان وزارتوں پہ، آج سوالات پوچھ رہے تھے ایسے جیسے ہم 4 سال سے منسٹریز چلا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو خیر مجھے حیرت ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا وہ وقت 2013 کا جب اس ملک میں شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 کر دی تھی، اور اس کے بعد آپ کو بند رہی ہے جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی۔ آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔
नवंबर के महीने के अंदर हमें 400 MMCFD गैस चाहिए थी. अब जिनको MMCFD नहीं पता वो छोड़ दें इस बात को. 400 समझ लीजिए हमें चाहिए थी, और उस वक्त 200 गैस के यूनिट और 260 खरीदे गए, 265 खरीदे गए. बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास उसका जवाब नहीं है. दिसंबर के महीने में हमें जरूरत थी 475 की और 250 255 खरीदे गए. बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है. जनवरी के महीने में 510 MMCFD की हमें जरूरत थी और 134 खरीदे गए. कितनी जरूरत थी, 510 की, खरीदे कितने गए, 134. बाकी क्यों नहीं खरीदे गए, किसी के पास जवाब नहीं है. फरवरी के महीने में 350 चाहिए थे MMCFD और खरीदे गए 270-75. बाकी क्यों नहीं, यानी किसी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं. और आज वही लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी, यहीं या कहीं बैठकर आप ही लोगों को ये बता रहे थे कि हम जरा आपको 4 साल की दास्तान सुनाएं कि इस वक्त मुल्क में जो नाकामियां हो रही हैं वो नाकामियां क्यों हो रही हैं. तो बड़ी हैरत हुई. आपको बताया खुर्रम साहब ने कि हमने इजाफी खरीदे हैं कार्गो, 4 खरीदे हैं, इजाफी 3 और खरीद चुके हैं जून के लिए. यानी 1200 MMCFD जिसकी हमें जरूरत है, मई के महीने में वो भी पूरी तरह से खरीदे जा चुके हैं, और 1200 MMCFD जिनकी हमें जून में जरूरत है वो भी पूरी तरह से खरीदे जा चुके हैं. यानी जितनी हमें LNG की जरूरत है वो तमाम LNG हम खरीद चुके हैं, लेकिन महंगी कीमत पर. अब सवाल ये पैदा होता है, भाई महंगी कीमत पर क्यों खरीदे. उसकी वजह यह है कि जब आपको $4 या $5 की LNG मिल रही थी तो आपने नहीं खरीदी. अब 25, 22, 25, $24 की LNG मिल रही है जो लोड शेडिंग खत्म करने के लिए खरीदनी पड़ रही. मगर कोई नहीं बता सकता कि जब $4 या $5 की या 6 की या 8 की बिक रही थी मार्केट में LNG तो उस वक्त क्यों नहीं खरीदी. किसी के पास कोई जवाब नहीं है. यह भी मैं आपको बताऊं, हमने LNG खरीदी ना, आज मैं देख रहा था जिस टर्मिनल से वो LNG होती है, ये माया यानी लिक्विड फॉर्म में आती है, फिर हम उसको गैस में चेंज करते हैं. उसके लिए कारखाने लगाए जाते हैं जिनको LNG की गैसिफिकेशन के कारखाने कहे जाते हैं. हमारे एक टर्मिनल के ऊपर हमारा मुआयदा यह था कि 41 सेंट के ऊपर हम रीगैसिफाई करवाएंगे, या 42 सेंट, मैं भूलता हूं, 41 या 42 सेंट्स पर मिलियन BTU रीगैसिफिकेशन की कीमत थी. हमारे भाइयों ने 94 सेंट यानी दुगनी कीमत के ऊपर उसे रीगैसिफाई करवाया. टर्मिनल नंबर 2 के ऊपर जहां पे हमने 40 सेंट देने थे वहां पे तकरीबन $1 दिया. क्यों दिया $1, क्यों वहां पे गैसिफाई नहीं करवाया, किसी के पास कोई जवाब नहीं. गर्दिशी कर्जों का आपने जिक्र किया कि 1100 अरब के करीब थे 2018 में, अब 2500 होने वाले हैं, 2640 अरब हो चुके हैं. यानी 2.6 ट्रिलियन के गर्दिशी कर्जे हो चुके हैं. क्यों हो चुके हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं. ₹1 की जब कदर खोई रुपए ने तो हमें 4 अरब का तब नुकसान हुआ. 80 रुपए डिवैल्यूएशन की गई, जिसके नतीजे में हमें तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का बोझ उठाना पड़ा. यह पॉलिसी के जरिए डिवैल्यूएशन की गई. यह स्टेट बैंक की भी पॉलिसी थी, वजारत खजाना की भी पॉलिसी थी. क्यों यह पॉलिसी बनाई, किसी के पास कोई जवाब नहीं है. जो हमारे लॉसेज हैं उसकी वजह से 100 अरब का बोझ गरीबों पर पड़ा. कलेक्शन ना होने की वजह से 200 अरब का बोझ लोगों के ऊपर पड़ा. सवाल पूछें, ये 600 अरब का बोझ गरीबों के ऊपर आपने क्यों डाला, किसी के पास जवाब नहीं है. बिजली की पैदावारी जो कीमत थी, जब हम गए हैं हमें इन्होंने क्या कहा, आपको याद है कि हमने बड़े महंगे कारखाने लगाए. यही कहा जाता था ना कि इन्होंने बड़े महंगे कारखाने लगाए. जब वो महंगे कारखाने 2018 में लग गए तो बिजली की कीमत थी ₹9.60 पैदावारी कीमत.
اب بجلی کی پیداواری قیمت ہے 16 روپے 20 پیسے. یہ ہمارے مہنگے لگائے ہوئے کارخانوں کے زمانے میں 9 روپے 60 پیسے تھی. یہ 16 روپے سے بڑھ کے 16 روپے 20 پیسے. یعنی یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو تمام سستے کام کیے، مہنگے کام تو ہم کر کے گئے تھے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 2018 میں جو ٹیرف آپ یعنی جو قیمت آپ ادا کرتے تھے، یہ تو میں نے آپ کو پیداواری قیمت بتائی، جو ٹیرف آپ دیتے تھے وہ 13 روپے سے کم تھا، 12 روپے 90 پیسے تھا یا 80 پیسے تھا یا کیا تھا. اب جون کے اندر وہ 20 روپے ہو جائے گا. سنا ہے جولائی کے اندر جو یہ کر چکے ہیں کارکردگی، اس کی بنیاد پہ 24-25 روپے ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کون کر گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. مہنگائی تو ہمارے زمانے میں تھی، مہنگے تو سودے ہم نے کیے تھے، مگر اس وقت بجلی کی پیداواری قیمت 9 روپے 60 پیسے تھی اور آپ کو دینے پڑتے تھے 13 روپے. اب وہی قیمت 16 روپے 20-30 پیسے ہو